السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا اسکولز آف لنگوسٹکس کا 8th چیپٹر جنریٹو فونالوجی، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس بک کا 9th چیپٹر دی لنڈن اسکول، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے ہنری سویٹ، ڈینیل جونس، جے آر فرتھ اور مائیکل ہالیڈے کے آئیڈیاز کو، اور اس کے علاوہ ہم سسٹیمک گرامر کو ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس چیپٹر کی سمری کی طرف۔ جیفری سیمپسن لکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں لنگوسٹکس کے کچھ اسپیکٹس کی بہت لانگ ہسٹری ہے، اور انگلینڈ میں فونیٹکس پہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا، اور ماڈرن سینس میں ہنری سویٹ کو انگلینڈ میں فونیٹک اسٹڈی کے پائونیئر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ہنری سویٹ نے اپنے ووکل آرگنس کی ورکنگز کو بیس بنایا اپنی اسٹڈیز کے لیے۔ ہنری سویٹ کی فونیٹکس میں جنرل اپروچ کو ڈینیل جونس نے کنٹینیو کیا، اور انہوں نے کارڈینل ریفرنس پوائنٹس کا سسٹم انوینٹ کیا، جس کی وجہ سے واولس کی پریسائز اور کنسسٹنٹ ٹرانسکرپشن پاسبل ہوئی۔ اور ہنری سویٹ اور ڈینیل جونس کی اسٹیبلش ٹریڈیشنز کی وجہ سے انگلینڈ میں یونیورسٹی کورسز میں ایئر ٹریننگ پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ساری لنگوسٹک ریسرچ میں فونیٹک ڈیٹیلز پہ بھی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن امریکہ میں لنگوسٹک ریسرچ میں فونیٹک ڈیٹیلز پہ زیادہ فوکس نہیں تھا، اور وہ شخص جس نے برٹین میں لنگوسٹکس کو ایک اکیڈمک سبجیکٹ کے طور پر ریکگنائز کروایا وہ تھے جے آر فرتھ، اور جے آر فرتھ برٹین میں پہلے جنرل لنگوسٹکس کے پروفیسر تھے، اور وہ جس ڈپارٹمنٹ میں ٹیچ کر رہے تھے وہ انگلینڈ میں پہلا لنگوسٹکس کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ اور اگرچہ بعد میں لنگوسٹکس بہت سی لوکیشنز میں پھیلتی گئی، لیکن زیادہ تر لنگوسٹکس میں ٹیچرز ہیں برٹین میں وہ لوگ تھے جنہوں نے جے آر فرتھ سے ٹریننگ حاصل کی تھی، اور ان کے آئیڈیاز میں اس کے آئیڈیاز ریفلیکٹ ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے لنگوسٹکس میں برٹش اپروچ کو دیکھنے کے لیے لنڈن اسکول کا نام زیادہ اپروپریٹ ہے۔ اگر ہم جے آر فرتھ کے نوشن آف میننگ کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں ان کے کولیگ ورینوسلف ملینوفسکی کے آئیڈیاز کو سمجھنا پڑے گا، جو کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں اینتھروپولوجی کے پروفیسر تھے۔ اور ملینوفسکی کے اکارڈنگ لینگویج اسپیکر سے لسنر تک آئیڈیاز کو ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہم لینگویج کے ذریعے کچھ کرتے ہیں نہ کہ کچھ بتاتے ہیں۔ تو اس طرح لینگویج ایک موڈ آف ایکشن ہے، نہ کہ ایک انسٹرومنٹ آف ریفلیکشن۔ لیکن ملینوفسکی کے اس ویو میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم صرف آئیڈل چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اب بظاہر ہم لینگویج کے ذریعے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ملینوفسکی اس طرح کی اسپیچ کو بھی کچھ کرنے کا نام دیتے ہیں، اور ان کے اکارڈنگ انہوں نے اس کو فیٹک کمیونین کی ٹرم کے ساتھ ریکگنائز کیا ہے، اور اس کو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح کی آئیڈل چیٹ کے ذریعے بھی اسپیکرز آپس میں سینٹیمنٹل بانڈز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیٹ میں میننگ آف ورڈز جو ہوتا ہے وہ ایریلیونٹ ہوتے ہیں۔ تو جے آر فرتھ نے ملینوفسکی کے ویو آف لینگویج کو ایکسیپٹ کیا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی رائٹنگز میں جب میننگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں بزار ویز میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم لنڈن اسکول میں سنٹیکس کی اپروچ کو دیکھیں تو اس میں جے آر فرتھ کے سکسیسرز اور خاص طور پر مائیکل ہالیڈے کے آئیڈیاز نوٹیبل ہیں، اور لنڈن سٹائل میں سنٹیکٹک انالیسس کو عام طور پر سسٹیمک گرامر کا نام دیا جاتا ہے، اور سسٹم جے آر فرتھ کے اکارڈنگ لنگوسٹک اسٹرکچر میں کسی پوائنٹ پر آنے والے میوچلی ایکسکلوسیو آپشنز کے سیٹ کا نام ہے۔ اور لنڈن اسکول سنٹیکس مینلی ان چوائسز کے ساتھ کنسرنڈ ہے کہ اسپیکرز اپنی لینگویج میں موجود بہت سے پاسبل سینٹینسز میں سے کوئی ایک سینٹینس کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں بولنے کے لیے، اور یہ کانشیسلی یا انکانشیسلی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم سسٹیمک اپروچ کا چامسکی کی گرامر کی اپروچ کے ساتھ کنٹراسٹ کریں تو چامسکین گرامر کسی لینگویج میں ویل فارمڈ سینٹینسز کی کلاس کو ڈیفائن کرتی ہے اور ان کے لیے سیٹ آف رولز پرووائڈ کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم ان رولز کو ریپیٹیڈلی اپلائی کریں تو اینڈ رزلٹ کے طور پر اسپیکر اپنا ٹارگٹ سینٹینس اچیو کر لیتا ہے، جبکہ سسٹیمک گرامر میں سینٹرل کمپوننٹ یہ ہے کہ کسی سینٹینس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے فل سیٹ آف چوائسیز اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان چوائسیز میں اسپیسیفائڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اور سسٹمز کے نام اور ان سسٹمز میں موجود ہر الٹرنیٹیو کا نام بھی موجود ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم مائیکل ہیریڈی کی اگزامپل کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ انگلش مین کلاسز میں ایک چوائسیز کا سسٹم جس کو مائیکل ہیریڈی نے ٹرانزیٹیوٹی کا نام دیا ہے، تو ٹرانزیٹیوٹی ہمیں انٹینسیو اور ایکسٹینسیو کی چوائسیز پرووائڈ کرتا ہے۔
اور انٹینسو وہ کلاسز ہیں جن میں اسکرپشن ہوتی ہے یا کوئی ایٹریبیوٹ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایکسٹینسو وہ کلاسز ہیں جن میں ایکشن موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایکسٹینسو آپشن کو چوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈسکرپٹیو اور افیکٹو کی چوائسیز موجود ہوتی ہیں، اور ڈسکرپٹیو وہ کلاسز ہیں جن میں نان ڈائریکٹڈ ایکشن ہوتا ہے، اور افیکٹو وہ کلاسز ہیں جن میں ڈائریکٹڈ ایکشن ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم افیکٹو کو چوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپریٹو اور ریسیپٹیو کی چوائسیز موجود ہوتی ہیں، اور آپریٹو وہ کلاسز ہیں جن میں سبجیکٹ ایکٹر کے طور پر آتا ہے، اور ریسیپٹیو وہ کلاسز ہیں جن میں سبجیکٹ گول کے طور پر آتا ہے۔ تو اس طرح سسٹیمک گرامر ہمیں سینٹنسز کو ڈسکرپٹیولی کلاسیفائی کرنے کے قابل بناتی ہے۔ لیکن اگر ایک جنریٹیو لنگوسٹ جو کہ انگلش میں چامسکن گرامر کو یوز کر رہا ہو، اس کو اگر ایک انگلش سینٹینس دیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ یہ کس طرح کا سینٹینس ہے، تو یہ آنسر دے سکتا ہے کہ یہ ایک گرامیٹیکل سینٹینس ہے۔ لیکن اگر اس کی گرامیٹیکل سینٹینس کی کائنڈ پوچھی جائے تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، کیونکہ جنریٹیو تھیوری لینگویجز کو ڈسکرائب کرتی ہے لیکن انڈیویجول سینٹینسز کو ڈسکرائب نہیں کرتی، جبکہ سسٹیمک گرامر بہت سی ڈسکرپٹیو ٹرمز پرووائڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے لنگوسٹ کسی بھی سینٹینس کو ڈیٹیل میں کریکٹرائز کر سکتا ہے اور یہ شو کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے سینٹینسز کے ساتھ کس طرح ریزیمبل کر رہا ہے اور کس طرح ڈیفرنٹ ہے۔ مائیکل ہیلیڈے نے سنٹیکس میں سسٹم کے نوشن کے ساتھ ساتھ رینک کا نوشن بھی انٹروڈیوس کروایا، اور ان کے اکارڈنگ رینک گرامیٹیکل یونٹ کے ڈفرینٹ سائزز کی طرف ریفر کرتا ہے، اور لوئسٹ رینکنگ یونٹ مارفیم ہے اور ہائیسٹ رینکنگ یونٹ سینٹینس ہے، اور کسی بھی لینگویج میں انٹرمیڈیٹ رینکس کا نمبر فکسڈ ہوگا، اور انگلش میں 5 رینکس ہیں۔ چیپٹر کے اینڈ میں جیفری سیمپسن لکھتے ہیں کہ لنڈن اسکول ہمیں بہت سے اچھے آئیڈیاز پرووائڈ کرتا ہے، لیکن جب یہ ہمیں میننگ کے نوشن میں کمپلیٹلی فیل ہوتا نظر آتا ہے تو باقی تمام لنگوسٹک اسکولز بھی ہمیں اسی نوشن میں فیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور سسٹیمک سنٹیکس باقی فیشنیبل اپروچز کے الٹرنیٹیو کے طور پر کنسیڈریبل نظر آتا ہے، اور پرسوڈک فونالوجی باقی تمام فونالوجیکل تھیوریز سے زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ لیکن لنڈن اسکول اپنی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے انٹرنیشنل لنگوسٹک اسکالرشپ میں اپنی پرماننٹ پلیس بنا پائے گا یا نہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور جیفری سیمپسن کے اکارڈنگ لنگوسٹکس کے ڈسپلن میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ آئیڈیاز کو ان کی ورتھ کی بیس پر نہیں ایویلویٹ کرتے، بلکہ ان کی انسیسٹری کی بیس پر ایویلویٹ کرتے ہیں، اور ہر لنگوسٹ آج کل اپنے آئیڈیاز میں امریکہ سے بلونگ کرنا چاہتا ہے، اور کوئی ہاف بیکڈ یا اسٹوپڈ آئیڈیا بھی اگر MIT سے ہو تو اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے، اور MIT مینس میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جہاں پر نوم چامسکی پروفیسر ہیں۔ اور اگرچہ لنڈن، برٹین اور کامن ویلتھ کے کچھ کنٹریز میں کچھ اسکالرس موجود ہیں جو JR فرس کی ٹریڈیشن کے ساتھ ورک کر رہے ہیں، لیکن بہرحال چامسکین جنریشن کے مقابلے میں یہ لوگ کم ہیں اور ان کی پبلیکیشنز کم ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ